السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا نکاح کے بیان کا چھٹا سبق ہے۔ 5ویں سبق میں یہ بتا چکا ہوں کہ جب ایسی عمر کو انسان پہنچ جائے کہ اپنی خواہشات اور جذبات کو قابو میں نہ کر سکے تو نکاح اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے، اور اگر نکاح نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ اب چونکہ ہمارے یہاں فارمالیٹیز اتنی ہیں، کہیں پہ آپ کو پتہ چلا کہ لڑکی ہے، اب لڑکی کو دیکھنے جانا ہے، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو لڑکا نکاح کرنا چاہتا ہے وہ ایک نظر اس لڑکی کو دیکھے تاکہ وہ اسے بھلی معلوم ہو یا اس کو پسند آ جاوے تو وہ اپنے ماں باپ سے اس کا اظہار کر سکے۔ اور لڑکی کو بھی شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ وہ بھی ایک نظر اس لڑکے کو دیکھے اور وہ بھی اپنی جو بھی رائے ہوگی اس کا اظہار کرے، ہاں یا نہ، اس لیے کہ اس لڑکے یا لڑکی کو اس کے ساتھ میں پوری زندگی گزارنا ہے۔ تو شریعت نے دونوں کو بھی یہ حق دیا ہوا ہے، مگر چونکہ ہمارے سماج، ہمارے معاشرے میں نے بتایا ہوں، ہم لوگ 90% ہندوانہ رسومات پہ چلتے ہیں، اس لیے اب لڑکا لڑکی دیکھنے میں بھی ویسا ہی ہوتا ہے کہ جو لڑکے کو نکاح کرنا ہے اس کو تو لڑکی دکھانے کے لیے نہیں لے کر جاتے، مگر لڑکی کے والد، لڑکے کے والد، لڑکے کی والدہ، لڑکے کے بہنوئی صاحب جو نامحرم ہیں، جن کے لیے دیکھنا حرام ہے، ان کو بھی باضابطہ 200 کلومیٹر دور سے بلایا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بہنوئی کے علاوہ محلے کے، گلی کے ماموں، خالو، نانا، دادا 150 لوگ مل کر کہاں جا رہے ہیں؟ لڑکی دیکھنے کے واسطے میں۔ اب وہ لڑکی دیکھنے کے لیے جا کر ان کے گھر کے کھا پی کر سب کر کے آتے ہیں۔ اب انہوں نے اگر نہ بولا تو یہ 60-70 لوگوں کا جو خرچ ہوا یہ کون اس کا باپ ادا کرے گا؟ یہ کیسا ہمارے یہاں پر ماحول بنا ہوا ہے، حالانکہ سراسر حرام اور ناجائز ہے یہ نام محرموں کو لڑکی کا دکھانا، اور لڑکی والوں نے بھی ایسے معاملات میں سخت ہو جانا چاہیے کہ بھائی ہماری بیٹی کوئی بازارو چیز نہیں ہے کہ تم 60-70 لوگ لے کے آئیں گے اور ہماری بیٹی ان کے سامنے آ کے سلام کریں گی۔ جو لڑکا جس سے نکاح کرنا ہے صرف وہ ایک لڑکا ہمارے بیٹی کو دیکھ سکتا، اس کے علاوہ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ یہ صحیح طریقہ ہے، مگر ہمارے یہاں پر ایسا ہو چکا ہے، مطلب نکاح یعنی اب ان کو کوئی ملک فتح کرنے کے لیے جانا ہے، اس کی تیاری میں، اس کے لیے لوگ اس کو ایسی فخر کی، گھمنڈ کی، اکڑ کی چیز لڑکی دیکھنے کے لیے جانا ہے۔ ارے ہاؤ بابا، سب لوگ لڑکی سے ہی نکاح کرتے ہیں، تو اس میں تو ابھی کیوں برہمن بن گیا، کیوں کافر اور مشرک بن گیا؟ اور یہ میں عام لوگوں کی بات نہیں بتا رہا ہوں آپ کو، ہمارے دینداروں کا یہ حال ہے، جو دین کے ٹھیکیدار، گتے دار، بعض لوگ پورے ایریے کے ذمہ دار، بعض جگہوں پہ امام صاحب، مفتی صاحب، اور ایسے لوگوں کا بھی یہ حال ہوتا ہے کہ ان کے گھروں میں بھی یہ برہمانہ رسومات ہوتی ہے، اور لوگ اسی لیے بگڑتے ہیں جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ دین کے ٹھیکیدار صاحب کے بیٹے کے لیے لڑکی دیکھنے کے لیے جب 1 ڈزن 2 ڈزن لوگ جا رہے ہیں، ہمارے جیسے نہیں ہوتے، پھر پورا ریل کا ڈبہ بھر کے لے جانا ضروری ہے۔ یہ آج ہمارے سماج میں حال ہو چکا ہے۔ اب مسائل کیسے پیدا ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ چونکہ ہم لوگ پورے ہندوانہ رسومات پہ عمل کرتے ہیں، اس لیے ہمارے یہاں ناراضگیاں بھی ایسی ہوتی ہے۔ اگر لڑکی دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں تو ایک آدھے بہنوئی کو نہیں لے کر گئے تو زندگی بھر کی ناراضگی۔ اچھا، بہنوئی لڑکے کا بہنوئی نہیں بلکہ لڑکے کے باپ کا بھی اگر کوئی بہنوئی ہوگا، یعنی وہ لڑکے کا ماموں، اس کو بھی زندگی بھر کی ناراضگی ہوں گی۔ وہ بھی یہ کہے گا، پھپھا ہے اگر ماموں ہے، مجھے نہیں لے کر گئے، بولے میرے بھانجے کے لیے لڑکی دیکھنے کے لیے جا رہے تھے، مجھے نہیں لے کر گئے۔ اب وہ زندگی بھر کے لیے ناراض ہو گیا، وہ ایک معمولی بات پر۔ کیوں؟ ہم نے سماج کو ایسا ہندوانہ، مشرکانہ بنایا ہے، اس لیے یہ تمام چیزیں ہو رہی ہے۔ ارے اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے؟ ایک صاحب وہ میرے پاس دعا کرانے کے لیے آئے، میں بولا بھائی کس لیے دعا کرنا ہے؟
بولے یہ پانی پہ ہماری والدہ کے لیے کچھ پڑھ کے دے دو. میری شادی ہو کے آج 16 سال ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی میری والدہ کو میری بیوی وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. پہلے دن سے وہ اس سے جھگڑتی ہے اور آج بھی یہ بولتی ہے کہ تو میرے پسند سے نہیں لائی ہوئی ہے، اس لیے تو میرے لیے ناقابل قبول ہے. میں بولا بھائی کیوں تمہارے والدہ کی پسند سے نہیں، مطلب کیا ہے اس کا؟ بولے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت میں ہم لوگ میرے لیے لڑکی دیکھنے کے لیے ہم لوگ جا رہے تھے تو میں، میرے والد اور چند لوگ تھے. والدہ کی طبیعت ناساز تھی. والدہ کا بولنا یہ تھا کہ 15 دن بعد جائیں گے، لیکن کچھ معاملہ ایسا ہو چکا تھا جس کے لیے جلدی جانا تھا. والدہ کو بغیر لے کر بیماری کی وجہ سے ہم لوگ ہی گئے، دیکھ کر بھی آئے، پسند بھی کر دیے. تو اس کو آج تک اس بات کی ناراضگی ہے 16 سال بعد بھی شادی کے کہ مجھے لڑکی دکھانے کے لیے نہیں لے کر گئے تھے. یہ میں آپ کو کسی بھجن کیرتن والے کی بات نہیں بتا رہا ہوں، یا اس گھرانے کی بات بتا رہا ہوں جو اپنے آپ کو دین کے ٹھیکیدار اور گتے دار سمجھتے ہیں. ہمارے گھروں میں اسی لیے تو یہ گندگی پھیل رہی ہے. میرے تمہارے جیسے دیندار ہی برہمن اور بے دین بنے ہوئے ہیں. یہ معاملات میں ان کو خالی سنتیں کیلے کھاتے ٹائم پہ یاد آتی ہے، ان کو خالی سنتیں کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے، وہ ٹائم پہ سنتیں یاد آتی ہے. ان کو خالی ذرا ذرا سی جو محمل چیزیں ہیں اس ٹائم پہ ان کو گھڑنا اور نئی نئی چیزیں نکالنا، وہ ٹائم پہ دین یاد آتا ہے. اور یہاں اتنا بڑا فریضہ، اتنے بڑے حرام کا ارتکاب ہو رہا ہے تو ان کو رتی برابر بھی اس کا احساس نہیں ہے. اور بعض جگہوں پہ تو یہ دیکھنے ملا کہ وہ عورتیں جو اللہ کے راستے میں 3 دن 10 دن اور 40 دن چلتی ہے ذمہ دار بن کر، ان بوڑھیوں کا یہ حال ہے کہ ان کے بھی دلوں میں وہ بمن پن بسا ہوا ہے کہ وہ بھی بہوؤں کے بارے میں ایسا کینہ کپٹ رکھتی ہے. میرے پسند سے نہیں لائی ہوئی ہے، بولے میرے سے مشورہ نہیں لیے تھے. ارے جب اندر سے بمن پن مشرک پن نہیں نکلا تو کیا فائدہ ہے ایسی دینداری کا اور ایسے تعلیم کا اور ایسے تہذیب کا اور ایسے گھروں کے دینی ماحول کا، جب بہو کے بارے میں دل میں کینہ ہے یا بہو کے دل میں ساس کے بارے میں کینہ ہے. تو یہ ہمارا سماج ہو چکا ہے، یہ ہمارا معاشرہ ہو چکا ہے جو ہم نے برہمانہ رسومات کو لڑکی دیکھنے میں، جانے میں، آنے میں، اللہ معاف کرے. اور اتنے جھوٹے اور مکار ہیں ہمارے زمانے کے لوگ. ایک صاحب نے مجھے فون کیے اور میرے پیچھے پڑ گئے. وہ بولے مولانا ہمارا بچہ ماشاءاللہ انجینئر ہے، پڑھا لکھا ہے. ارے غریب کی بیٹی کیوں نہیں رہتی، اپنے کو چل جائیں گی. ارے 1 روپیہ بھی اپنے کو نہیں چاہیے، اپنے کو چل جائیں گی. ارے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی کی بھی بچی کیوں نہیں رہتی. ارے دیکھو خالی تم، دیکھو خالی تم. اب میرے پاس کچھ لڑکی والوں کے بھی پرپوزل تھے مسجد میں. تو ایک بچی جو ہے ماشاءاللہ وہ 10ویں پاس بھی تھی اور دیندار تھی. اصل چیز یہ تھی. تو پھر میں نے لڑکے کے والد سے کہا، میں نے کہا دیکھو آپ ماشاءاللہ جس طریقے کی باتیں کر رہے ہو کہ اپنے کو 1 روپیہ بھی نہیں چاہیے، اپنے کو یہ نہیں چاہیے، اپنے کو وہ نہیں چاہیے. ارے اپن خود دیندار ہے، اپن خود لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالتے ہیں. ارے اپن خود لوگوں کو دین سکھاتے ہیں. اپنے کو کیا ضرورت پڑی دنیا کے چیزوں کی اور ڈگریوں کی اور اس کی اور اس کی. میں نے کہا آپ جب اتنے ٹھوس پنے سے بول رہے ہیں تو ایک بچی ایسی ہے ماشاءاللہ جو صرف 10ویں پاس ہے اور ماشاءاللہ اس کے ساتھ میں 100% دیندار ہے. اس کے والد صاحب بھی دیندار ہے، پورا گھرانہ دیندار ہے. دین اگر آپ کو چاہیے تو میں نے کہا میں آج بات آگے کرتا ہوں. ارے دین تو چاہیے نا. بولے مولانا تم کو کیا بول رہے اتنے دن سے. ارے 2 جن ہم خالی موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے آ جائیں گے، لڑکی کو دیکھیں گے، ہاں کریں گے اور نکل جائیں گے. اب میں لڑکی کے والد صاحب سے ملا. میں نے کہا دیکھو 2 جن موٹر سائیکل پہ آ جائیں گے، لڑکا اور اس کے والد صاحب، اور بس ان کو صرف لڑکی دیکھنا ہے. بولے مولانا بہت اچھی بات ہے تمہارے بھروسے پہ. میں بولا میں ان کو اچھی طرح پہچانتا ہوں، وہ پورے ایک ایریے کے دین کے گتے دار ہے، ٹھیکے دار ہے اور اچھے ہیں ماشاءاللہ، دینی گھرانہ ہے. بولے بلا لو ان کو. اب میں نے ان کو فون کیا تو انہوں نے کہا کہ بچہ ہمارا جاب پہ ہوتا ہے تو اتوار کے دن ہم لوگ صبح میں 10 بجے آئیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب میں نے ان کو اطلاع دیا. میں بولا وہ لوگ اتوار کے دن صبح 10 بجے آنے والے ہیں. اب
انہوں نے کہا تھا موٹر سائیکل پہ 2 لوگ آئیں گے. اس کے بعد میں ہم لوگ راستہ دیکھتے بیٹھے ان کا. میں نے ان کو 10 بجے فون کیا تو بولے ابھی ہم لوگ نکل رہے ہیں. پھر اور تھوڑی دیر کے بعد فون کیا، ہاں ابھی ہم نکل رہے ہیں. 10 سے 11 بج گئے، 11 سے 12 بج گئے. 12 بجے ان کا فون آیا، بولے مولانا ہم نکلے تو صحیح لیکن مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہمارے ساتھ میں کچھ لوگ بڑھ گئے. میں نے کہا بھائی کتنے لوگ بڑھے؟ آپ نے کہا تھا ہم باپ بیٹے دونوں ہیں. نہیں باپ بیٹے چھوڑ دو. بولے ابھی ایسا ہو گیا، ہمارے دوسری بہویں بھی ہمارے ساتھ میں ہیں اور وہ بچے کے ماموں بھی ہو گئے، اس کے پھپھا بھی آ گئے. بولے ان کو پتہ چلا تو اس کے بھونئی بھی آ گئے. کم سے کم ایک 15-20 لوگ ہم ہیں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ آ جاؤ، ہم تب تک انتظام کر دیتے ہیں. تو میں نے لڑکی کے والد صاحب سے کہا، میں کہا دیکھو وہ 2 لوگ ہی آنے والے تھے، ابھی 15-20 ہو چکے ہیں. اب اس کے بعد میں ظہر کی اذان کے وقت میں دیکھیے ہمارے دیندار صاحب کا دینی پناہ، جنہوں نے صبح 10 بجے آنے کا وعدہ کیے تھے 2 لوگوں کے ساتھ اور فون پہ کہا تھا کہ 10 سے 15 لوگ ہو گئے. جب ان کا قافلہ وہاں پہ پہنچا تو وہ تقریباً 20 سے 25 لوگوں کا قافلہ تھا. مسجد پوری بھر گئی، بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں. میں ان کو سیدھا لے کے گیا اور وہ لڑکی کے وہاں پہ گھر کی بھی گنجائش نہیں تھی، پوری مستورات بھی، اور وہ پورا کیا پورا ایسا لگنے لگا جیسے کہ کوئی پروگرام ہے ان کے گھر میں، شادی بیاہ وغیرہ کا. ابھی صرف دیکھنے کے لیے آئے ہیں. اب چلو اس کے بعد انہوں نے لڑکی کو دیکھے، ان کے عورتوں نے بھی دیکھے. اب وہ تمام چیزیں ہونے کے بعد میں یہ دیندار صاحب جو اتنی دین کی بڑی بڑی باتیں میرے سامنے کر رہے تھے، وہ مجھ سے کہنے لگے، بولے یار مولانا گھر بہت چھوٹا دکھ رہا ان کا. میں بولا ہاں بھائی وہ آپ کے جیسے کروڑ پتی نہیں ہے، غریب آدمی ہے. میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا وہ غریب ہے نا. آپ نے تو بولے تھے اپنے کو کچھ نہیں دیکھنا. نہیں اپنے کو کچھ نہیں دیکھنے کا، بولے خالی دینداری دیکھنے کا. اب انہوں نے بچی وغیرہ دیکھ کے چلے گئے اور جانے کے بعد میں نے جب ان سے تحقیقات کیا 2-3 دن کے بعد، میں بولا بھائی کیا بات ہے، آپ کا کوئی جواب آیا نہیں، کچھ نہیں. بولے مولانا ہماری جو ساتھ میں مستورات آئی تھی نا، ان مستورات کا کہنا یہ تھا کہ ماشاءاللہ لڑکی والے اچھے لوگ ہیں، دیندار بھی ہے، لڑکی بھی ہم لوگوں کو پسند آئی، مگر چونکہ لڑکا انجینئر ہے اور لڑکی صرف 10ویں پاس ہے اس لیے ذرا وہ ان کو مناسب نہیں لگا. اور اس کے علاوہ بھی بولے ان کا رہن سہن وغیرہ بھی تھوڑا سا پرانے ٹائپ کا دکھ رہا تھا. دیکھو یہ باتیں دین کے گتہ دار صاحب کر رہے ہیں. تو یہ آج ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں ہو چکا ہے کہ ہماری دینداری خالی دکھاوے کی رہ گئی ہے. ہمارے یہاں پہ بھی پورا نظام عورتوں کے حساب سے ہی چلتا ہے، چاہے حضرت شیخ صاحب رہو، مفتی صاحب رہو، امام صاحب رہو یا دین کے ایریے کے گتہ دار صاحب رہو. جب تک عورتیں نہیں کہیں گی تب تک ان کی حضرت کی جو ہے گاڑی آگے نہیں بڑھے گی. یہ حال ہمارا ہو چکا ہے، خالی باتیں رہ گئی باتیں. اور گھروں میں، سماج میں اندر، یعنی جب نکاح کا معاملہ آتا ہے تو میں کہتا ہوں نا ہم لوگ پیور برہمن بن جاتے ہیں. یہ پوری رسومات جو میں نے ابھی آپ کو بتایا یہ برہمنوں والی رسومات ہے. یہ کہ پہلے بولنے کا موٹر سائیکل پہ 2 لوگ آئیں گے اور اس کے بعد پورا ریل کا ڈبہ بھرا کے لے کر آنا، یہ بدعتیں، یہ خرافات ہمارے زمانے کی ہے. اس کے لیے میرے محترم بزرگوں سماج میں یہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. اس لیے یہ ختم کرو. یہ جب تک ہمارے سماج میں سے لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے جو مسنون طریقہ ہے، جس کو نکاح کرنا ہے اس ایک آدمی کو لڑکی دکھاؤ، بات ختم ہو گئی. یہ کہاں سے ہے؟ یہ کئی جگہوں پہ ایسا دیکھنے کے لیے ملا. لڑکی حور کے جیسی، تعلیم یافتہ، ساری چیزیں، وہ لڑکے کو پسند آ گئی، اس کے والدہ کو پسند آ گئی، والد کو پسند آ گئی. مسئلہ کہاں اٹکا؟ بولے لڑکے کے بہنوئی صاحب کو پسند نہیں آئی اس لیے رشتہ کینسل. ارے بھامٹیا، وہ بہنوئی کے ساتھ میں اس کو زندگی گزارنے کا ہے یا تیرے ساتھ گزارنے کا ہے؟ ابھی تو جس کے ساتھ میں گزارنے کا اس کو پسند آ گئی، بات ختم. نہیں بہنوئی کو پسند نہیں آئی تو رشتہ کینسل، بہن کو پسند نہیں آئی تو رشتہ کینسل، ماموں کو وہ ماموں بڑھاؤ جو ہے اس کو کیا خود کے لیے دیکھنا ہے؟ یہ آج ہمارا حال ہو چکا ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں ختم کرو ان خرافات کو. تو انشاءاللہ آگے کل بھی میں اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ ہم لوگ جب لڑکی وغیرہ دیکھنے جاتے ہیں کیسے کیسے بدعتیں، کیسی کیسی خرافات ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے سماج کی بہن بیٹیاں نہیں اٹھ رہی ہے. اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے. اور ہمارے دینداروں کے درمیان بھی یہ جو برہمن اور مشرکانہ پن آ گیا ہے،
اس گندگی سے ہمارے گھروں کو پاک صاف کرنے کے فیصلے فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔